بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، ایک سفید کبوتر کا، جسے سن کر آپ کے آنسو نہیں رکیں گے۔ آج بھی لوگ کبوتروں سے محبت کرتے ہیں، مگر اس واقعے کو سن کر آپ ان سے اور زیادہ محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک سفید کبوتر کے درمیان پیش آیا۔ 10 محرم 61 ہجری کے دن میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ان کے جسم سے جدا کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا۔ ایسا غم تھا کہ آسمان بھی رو پڑا۔ اسی دن ایک سفید کبوتر کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک زمین پر پڑا ہے۔ کبوتر آسمان سے چیختا ہوا نیچے آیا اور دوسرے پرندوں کو بتانے لگا کہ قیامت آ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ کبوتر میدان کربلا میں چکر لگاتا رہا، غم میں روتا رہا۔ پھر اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لہو سے اپنے آپ کو رنگ لیا اور وہاں سے اڑ کر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ جیسے کوئی طواف کرتا ہے، اس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد چکر لگائے۔ اس کے پروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ جب مدینے کے لوگوں نے کبوتر کو دیکھا تو حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ان تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہو چکے ہیں۔ سب نے جانا کہ یہ وہی سفید کبوتر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تھا۔ اس کبوتر نے شہادت کی خبر پہنچائی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی دنیا میں جتنے سفید کبوتر ہیں وہ اسی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں شفا اور برکت رکھ دی ہے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ مدینے کے ایک گاؤں میں سیام نامی ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو نہایت خوبصورت تھی۔ اچانک اسے ایک عجیب بیماری لاحق ہو گئی۔ اس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں کام کرنا چھوڑ گئیں۔ وہ لڑکی اندھی اور لاغر ہو گئی۔ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے کہ کہیں ہمیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے۔ سیام نے اپنی بیٹی کو شہر سے دور ایک باغ میں لے جا کر بسا دیا۔ وہ دن بھر کام کرتا اور شام کو اپنی بیٹی کے پاس واپس آتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سیام اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ واپس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی۔ اس نے اندھا ہونے کے باوجود اپنے والد کو تلاش کرنا شروع کیا اور ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی جہاں سے ایک پرندے کی چیخ کی آواز آ رہی تھی۔ آواز اتنی دردناک تھی کہ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی درخت کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ اندھی ہونے کے باوجود اس نے اپنا سر اٹھایا اور اوپر دیکھا تو درخت پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے دونوں آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی آنکھ پر گرا۔ جیسے ہی وہ قطرہ اس کی آنکھ پر گرا، اس کی آنکھ دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا قطرہ بھی دوسری آنکھ پر گرا اور وہ بھی دیکھنے لگی۔ لڑکی حیران رہ گئی، خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے جسم پر بھی کچھ خون کے قطرے گرے ہیں۔ اس نے وہ خون اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی پوری بیماری ختم ہو گئی۔ وہ لڑکی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ وہ باغ سے باہر نکلی اور اپنے والد کو تلاش کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، اس کا والد سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ میری بیٹی تو یہاں تھی، کیا تم جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے؟ لڑکی روتے ہوئے بولی، میں ہی آپ کی وہ بیمار بیٹی ہوں، اب اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ سیام نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ جب اس نے پورا واقعہ سنا تو بیٹی اسے اس درخت کے نیچے لے گئی جہاں کبوتر تھا۔ سیام نے کبوتر سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، یہ خون کس کا ہے؟ اس خون میں ایسی کون سی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا، یہ خون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جو کربلا میں شہید کیے گئے۔ یہ اسی پاک خون کی برکت ہے۔ یہ سن کر سیام نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب بھی کوئی اس سے اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا وہ یہ واقعہ بیان کرتا۔ سلام ہو تو جہانوں کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو ان کے پیارے اہل بیت پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی
तपती जमीन पर बहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए उनके घराने ने अपनी जानों का नजराना दिया। हमने तो कुछ कुर्बानी नहीं दी, इस्लाम हमें तो बहुत आसानी से मिल गया, फिर भी हम ना शुक्र अदा करते हैं और ना नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह हमें नमाज की तौफीक दे और नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।